پوچھا کہ آپ یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں؟ تو بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے آپ پر شک کی وجہ سے آپ سے سوال نہیں کیا کہ مجھے شک تھا کہ آپ مسجد میں ویسے بیٹھے ہیں یا کوئی دنیاوی کام کر رہے ہو، بلکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھا ہے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور صحابہ کرام اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے پوچھا کہ آپ یہاں کس نیت سے بیٹھے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہم تو یہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں، اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے، ہمیں اسلام کی دولت دی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تسبیح کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ میں آپ سے اس لیے نہیں پوچھ رہا کہ آپ پر میں کوئی شک کر رہا ہوں، بلکہ ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور مجھے کہا کہ آپ لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ فرشتے ہیں کہ جو ڈھونڈتے کرتے ہیں اور ان مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر یہ فرشتے اسی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، اور جب یہ مجلس ختم ہوتا ہے، مجلس کے شرکاء چلے جاتے ہیں، تو یہ فرشتے بھی آسمانوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو علم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ فرشتوں تم کہاں تھے، کدھر تھے تم؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم تو ایک ایسے مجلس میں بیٹھے تھے کہ جہاں پر آپ کا ذکر ہو رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کیا مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ تو آپ سے جنت کو مانگ رہے تھے، وہ تو آپ سے جنت مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا بندوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ اور کیا مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے وہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ان لوگوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے اگر انہوں نے جنت اور جہنم کو دیکھا ہوتا تو پھر یہ کیا کرتے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ آپ سے مغفرت طلب کر رہے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میں نے ان سب کو جو یہ مانگ رہے ہیں ان کو میں نے جنت عطا کر دیا، اور ان کو میں نے دوزخ سے پناہ دے دی، اور جو یہ مغفرت طلب کر رہے ہیں میں نے ان کو مغفرت کر دی۔ اس کو فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ اس مجلس میں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے جو اس پروگرام کے لیے اور آپ کے ذکر کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ راستے میں جا رہے تھے اور اس میں شامل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو بھی اس وقت کچھ عطا کر دیا جو ان مجلس والوں کو عطا کیا۔ کیوں؟ جو ان مجلس والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے میں اللہ اس کو بھی اس نعمت سے محروم نہیں کرتا۔ تو آپ اس نیت سے بیٹھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذکر اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے لیے بیٹھے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ والے ہونے لے۔ اسی طرح یہ جو ہے یہ مجلس یہ قرآن کا مجلس ہے، اور قرآن بہت ہی عظمت والی کتاب ہے۔ کیوں عظمت والی کتاب ہے؟ یہ کتاب کو اس کتاب کو جس نے بھیجا وہ رب العالمین ہے، اور جس کے ذریعے بھیجا وہ جبرائیل امین ہے، اور جس کی طرف بھیجا یعنی جس پر نازل کیا وہ رحمت للعالمین ہے۔ یہ قرآن یہ کیوں عظمت والی قرآن نہ ہو؟ اس قرآن کے بیچنے والا ساری عالم کا جو ہے وہ پروردگار ہے، ساری دنیا کا پروردگار ہے، اور جو اس کو لایا ہے وہ سارے فرشتوں کا سردار ہے، اور جس کی طرف یعنی جس پر اس قرآن کو نازل کیا گیا ہے وہ سارے نبیوں کا سردار ہے، اور یہ قرآن جس امت کی طرف بھیجی گئی ہے وہ ساری امتوں کی جو ہے وہ سردار ہے، اور اس قرآن کو جس مہینے میں بھیجا گیا ہے وہ مہینہ ساری مہینوں کا سردار ہے، اور اس قرآن کو جس رات میں بھیجا گیا ہے وہ رات لیلۃ القدر ساری راتوں کی جو ہے وہ سردار ہے۔ تو یہ قرآن انتہائی جو ہے عظمت والی کتاب ہے۔
ہم اس قرآن کے ساتھ تعلق بنائے رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق بنائے رکھیں۔ میں ایک واقعہ کا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ ایک ضعیف الرقبہ شخص تھا، وہ آیا اور نظام کے سامنے بیٹھا، اپنے نائی کے ساتھ بیٹھا اور اپنے بالوں کو یا داڑھی کو جو ہے وہ صحیح کر رہا تھا۔ تو باتوں ہی باتوں میں اس نظام نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے وجود پر یقین نہیں رکھتا، میں یہی نہیں مانتا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ تو اس دوسرے شخص نے کہا کہ آپ کیوں نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے؟ اس نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا وجود ہوتا اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہوتا، دنیا پیدا کرنے والا اللہ ہوتا، تو اس دنیا میں پھر یہ مصیبتیں نہیں ہوتی، یہ مشکلات نہیں ہوتی، یہ آفتیں اور یہ نہیں ہوتی۔ تو اس شخص نے بھی بہت ہی زبردست جواب دیا، اس نے کہا کہ میں اس دنیا میں نظام یعنی نئی لوگوں کا وجود نہیں مانتا، میں یہ نہیں مانتا کہ اس دنیا میں جو ہے نئی لوگ موجود ہیں۔ اس نے کہا کس طرح نہیں مانتے؟ میں موجود ہوں، یہ سارے نئی جو ہے موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اور پھر نہیں مانتے۔ اس نے کہا میں اس لیے نہیں مانتا کہ اگر نئی کی وجود اس دنیا میں ہوتی، نظام کی وجود، تو کسی کے بال بڑے نہیں ہوتے، کسی کی مونچھیں جو ہے وہ بڑی نہیں ہوتی، کسی کی داڑھی جو ہے وہ ادھر ادھر نہ ہوتی بلکہ بالکل صحیح ہوتی۔ نظام ہنسا اور کہا کہ کیوں نہیں، ہم تو ہیں نظام، بہت سے نظام اس دنیا میں ہے، لیکن یہ لوگ آتے نہیں ہیں کہ ہم ان کے بال اور مونچھیں جو ہے وہ سیدھی کر دیں۔ تو اس بوڑھے شخص نے بھی کہا کہ یہی جواب میرے بھی ہے کہ اللہ تو اس دنیا میں موجود ہے، لیکن یہ لوگ نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے مسائل ان کے حل کرنا ہے۔ اس دنیا میں یہ دنیا کا پیدا کرنے والا جو ہے وہ اللہ ہے۔ اگر کسی کے مشکلات ہیں وہ آئے اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات جو ہے وہ ختم کرے گا۔ اگر کسی کا کوئی مصیبت ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات جو ہے ختم کر دے گا، کیونکہ اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے متعلقین اور اپنے جو طلباء تھے ان کے سامنے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کس وقت یاد کر رہا ہے۔ اپنے طلباء اور اپنے جو ان کے جو متعلقین تھے ان کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس وقت مجھے یاد کر رہا ہے۔ طلباء نے کہا، متعلقین نے کہا کہ حضرت جی، استاد جی، پیر جی، آپ نے تو بہت ہی بڑا دعویٰ کر دیا، آپ کو اس دعوے کے ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل بھی لانی پڑے گی کہ آپ کو کس طرح بتائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کس وقت یاد کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بھی تم مجھے یاد کرتے ہو تو میں تمہیں واپس یاد کرتا ہوں۔ اب مجھے پتہ ہے کہ جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں تب اللہ مجھے یاد کرتا ہے۔ جب ہماری یہ یقین پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ پھر ہماری مصیبتیں اور ہماری جو بھی مسائل کو انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ حل کرے گا۔ تو ہمیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق بنانا ہے کہ ہمارا پھر یہ یقین ہو کہ جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں تو اللہ بھی مجھے یاد کرتا ہے۔ ہمارے جو مسئلے ہوں وہ ہم اللہ کے سامنے بیان کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے مسائل کو حل کروائیں گے۔ باتیں تو بہت ہیں لیکن چونکہ مہمان خصوصی صاحب تشریف لا چکے ہیں، ٹائم اور وقت کی نزاکت کی وجہ سے اسی پر اتفاق کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ کھلے خبریں ہو گئی، کیونکہ ٹائم مختصر ہے اور مجھے سے بیان نہ پہلے معصومان یوسف خانونے مولانا سے اجازت دی جمعہ کو اور بیاغی نفس سبولا ٹائم اور کو پورا اور مجھے سے باغی نفس سبولا ازیاری خیالات ہوئی نو اغینا پہل از دا معصومان و سربندائی لپارا
ماشومان مو سے قصور کړلی نو هغې لپاره مونږ صاحب ته درخواست دی او برادر کرم او مولانا سلمان صاحب ته چې کوم ماشومانو ختمونه کړلي هغو ته پګړی ووایي نو زه نوم اخلم او هغوی راشي هغوی د معمولي غونډې سره بدلېږي شي Idris, oh Idris, ayo Rash. ما ده هرد يا يلا دا ما شاء الله معاذ بن خيس الرحمن قرآن مجيد پورا الف لام میم والناس پورے مجھے ختم کو اللہ نے دو والدین لپاره جزائے خیر ورکی دین پس ابراہیم ابراہیم بن سجاد الرحمن ماشاءاللہ الف لام میم نواخلا او والناس پورے قرآن مجید ختم کو ناظر اسرا اللہ دی مزید دولت توفیق ورکی حفظ دغرنگی ترجمے دین پس دعوت ورکوما عادل بن صاحب رحمان تا ماشاءاللہ دوما الف لام میم والناس پورے مجرا ناظر قرآن ختم کو Idris. دغرنگی اقبل معشوقان باندې د دغه سوتوي حفظ کوشش کول دغرنگی سوتوي ناظری ترجمه والدینو دې کې پوره صحیح الله تعالی دې درې جزا ورکړي دین پس دعوت ورکوما بلال احمد بن شیرزاده ماشاءالله ډېر ښه طریقې سره او ډېر مشکل برداشت کړل تقریبا درته تا یو غنټه نیمه غنټه لار ده لیکن قرآن هغه محبت قرآن هغه دغه داسې دی چې والدینو دومره محنت کړ دې او را لګل دي خپل بچي دې مشکلاتو دور کې دې فتنو دور کې او دې مهنګي دور کې خپل ماشومان باندې نازل وي ترجمه کول دا یو سعادت خبره ده او یقینا د دې اجر الله تعالی ورکړي بلال بن محمد شیرزاده کرام دا دین پس دعوت ورکوم اکرام بن محمد علی تا چې هغه راشي او دی ماشومو ماشاءالله موږ سره الف لام میم نواخلا والناس پورې قرآن مجید ختم وکړو الله تعالی دې د دې جزای خیر د والدینو له ورکړي او یقینا الله به ورکړي تاسو کوم ماشومان دلته مخکې راشي ختم مو اوس کې Baca ya, kita kini ni. Saya kini. Jawab Moulana Salman se tadawat ورکوما چې هغه راشي او ماشومانو د اختتام یې ختم کړي. أعوذ بالله
الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد